اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں۔ وہ 9 روشن نشانیاں کیا تھیں کہ صفوان بن عسال نے کہا کہ ایک یہودی نے اپنے ایک دوست کو کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ جو موسیٰ کو 9 آیات بینات دی گئی تھی وہ کیا تھیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ 9 آیتیں ہیں، اور اس میں سے وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو بے گناہ قتل نہ کرو، کسی کے بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، کسی کو تہمت نہ لگاؤ، میدان جنگ سے نہ بھاگو، اور اے یہودیوں تمہارے لیے خاص یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن نافرمانی سے باز رہو۔ صفوان کہتے ہیں کہ حضور کا یہ جامع جواب سن کر انہوں نے حضور کے دونوں مبارک ہاتھوں کو چوما اور دونوں مبارک پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آئے تھے ان کے پاس، یعنی جب موسیٰ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، پس فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت، موسیٰ نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، کہ نہیں اتارا الا رب السماوات والارض بصائر، ان نشانیوں کو مگر آسمان اور زمین کے رب نے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، اور میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، اس نے ارادہ کیا بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینکنے کا۔ فاغرقناہ، سو ہم نے غرق کر دیا اسے، ومن معہ جمیعا، اور اس کے سب ساتھیوں کو۔ وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل، اور ہم نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، ہم نے حکم دیا تھا فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں۔ فاذا جاء وعد الآخرۃ، پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر۔ وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے، وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وقرآنا، اور قرآن کو فرقناہ، ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قل فرمائیے آمینو بہ، تم اس پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنو، یا اس پر ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں ہر عیب سے پاک ہے ہمارا رب، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ یعنی ان کی زبانوں سے اللہ کی تسبیح اور تمجید کے کلمات نکلتے ہیں، اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کے نزول کا وعدہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا تھا وہ پورا ہوا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ یبکون، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو بڑھاتا ہے۔ قل فرمائیے ادعوا اللہ، اب ادعوا الرحمن، یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایاما ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے اسے پکارو اسی کے سارے نام اچھے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور نہ تو بلند آواز سے پڑھ نماز، ولا تخافت بہا، اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اسے۔
وابتغی بین ذالک سبیلا، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ۔ وقل، فرمائیے، الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنایا کسی کو اپنا بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور جس کا کوئی شریک نہیں حکومت میں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی کوئی مددگار اس کا درماندگی میں، نہ کوئی اس کا مددگار ہے درماندگی میں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ بلا شبہ وہ ذات پاک جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے، اسی کے لیے ہر تعریف زیبا ہے۔ اور اس آیت میں ہر قسم کے مشرکانہ عقائد کی تردید کر دی گئی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ جس کو نظر لگ جائے اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ سورۃ الکہف مکیۃ وہی مئۃ وعشر آیات و12 رکوعا۔ سورہ کہف مکی ہے، اس کی آیتیں 110 اور رکوع 12 ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر الکتابہ، یہ کتاب۔ اس والی صورت کا اختتام، اس سے پہلے والی جو صورت ہے اس کا اختتام بھی حمد پر کیا گیا، اور اس صورت کا آغاز بھی حمد سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، اور نہیں ہے اس کے لیے، عوجا، نہیں پیدا ہونے دی اس میں اس نے ذرا بھی کوئی ٹیڑھا پن، یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ہر خوبی اور کمال جس کے ظہور، اختیار اور ارادہ، ہر وہ خوبی اور کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، تو اس تعریف کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آخری آیتوں میں جو ذکر کیا گیا جن سے ذات الہی متصف ہے، اور اس آیت میں اس کے جود و کرم کا بیان ہے کہ سب ستائشیں، سب حمد اسی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب نازل فرما کر انسانیت کو ظلمت کی تاریکیوں سے صبح نور سے آشنا کیا۔ عبدہ سے مراد صاحب قرآن اور الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ مقام عبدیت کاملہ پر صرف یہی ذات بابرکت فائز ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی صفت میں اوج کمال پر پہنچتی ہے تو جب جب اس صفت کا ذکر کیا جائے گا اس سے مراد وہی موصوف ہوگا۔ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست، جس کسی کو عبدیت کا جتنا عرفان نصیب ہوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہوا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشَفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النِّسَمِ۔ تمام انبیاء حضور کے بحر کرم سے چلو بھر رہے ہیں اور حضور کے ابر رحمت سے ہونٹ تر کر رہے ہیں۔ یہی وہ ذات اقدس ہے جس کا ظاہر و باطن مکمل ہے۔ پھر کائنات کے خالق نے اس سراپے حسن و خوبی کو اپنا حبیب منتخب فرمایا۔ قیمت، درست کرنے والی ہے، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ خوشخبری سنائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے فلاں کو اپنا بیٹا۔ ما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اللہ کی ذات و صفات کا کچھ علم نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادا کو۔
کابورت کلمتن، کتنی بڑی بات ہے جو نکلتی ہے، کتنی بڑی بات تخرج من افواہہم، نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سرتاپا جھوٹ، فلعلک باخع نفسک، کیا آپ فرتے غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بہذا الحدیث اسفا، اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت، لنبلوہم، تاکہ ہمیں انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور ہم ہی بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو اس زمین پر ہیں، سعیداً جرزا، ویران کر کے چٹیل میدان غیر آباد، یعنی زمین پر جتنی بڑی حسین و جمیل اور پرکشش چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب فانی ہیں، ایک دن ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمین چٹیل اور بنجر ہو جائے گی، اس لیے فانی چیزوں کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنا قطعاً عقل مندی نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اذ اوى الفتية الى الكهف، یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں، فقالوا، تو کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وعظ کی وجہ سے یہودی علماء ان کو اذیتیں دینے لگے، اور یہاں تک کہ پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے آپ کو صلیب پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ نے اپنے مقبول بندے کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو آپ کے چند حواری جن کے دل میں حق کا چراغ روشن تھا اور اتنے مصائب تھے کہ آپ پر جو ایمان لائے ہوئے تھے ان کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں، تو ان میں سے چند نوجوان اپنا ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے اس بادشاہ سے چھپ کر جو ہے اپنی دولت ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے، اور ایک پہاڑ تھا، ایک وسیع غار تھا جس میں جا چھپے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے کہ وہ انہیں اس ظالم سنگ دل بادشاہ کے شر سے بچائے کہ وہ ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے، کیونکہ وہ زبردستی لوگوں کے ایمان سے چھوڑنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے، اللہ نے ان کی فریاد سنی، ان پر نیند مسلط کر دی، اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، اس میں دھوپ تو داخل نہیں ہوتی تھی لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھا تھا، اس لیے ان کے جسم اس طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے، اللہ نے ان کی طرف سے ان کے لیے پہلو بدلنے کا بھی بندوبست کیا تھا، نیند کی حالت میں ہی سوئے سوئے پہلو بدل لیا کرتے تھے، دور سے دیکھنے والے انہیں بیدار خیال کرتے، حالانکہ وہ محو خواب تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا تھا، انہوں نے اسے بھگانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا، اور جب وہ غار میں جا سوئے تو وہ ان کی حفاظت کے لیے پاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا۔ فقالو، تو کہنے لگے، ربنا آتینا، اے رب ہم عطا فرما، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ یعنی نوجوانوں کا یہ گروہ جب غار میں جا چھپا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کی، فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے بند کر دیے ان کے کان، فی الکہف، اس غار میں، سنین عددا، کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے، یعنی ان پر حالت خواب طاری کر دی، کانوں کو بند کر دیا تاکہ کوئی آواز ان کی نیند میں خلل پیدا نہ کر سکے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا، لنعلم، تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے، احصا، کون شمار کرتا ہے، لما لبثوا، جو وہ ٹھہرے رہے، امدا، جس مدت تک وہ وہاں ٹھہرے رہے، نحن نقص علیک نبأہم، اے حبیب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے،
فقالو تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہو، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنا معبود، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر ایسا نہیں تو ان پر کوئی ایسی دلیل ہو جو روشن ہو، کیوں نہیں لاتے ان خدا کے علاوہ پر معبودوں پر کوئی روشن دلیل، فمن اظلم ممن افترا، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر باندھتا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر باندھتا ہے، کذبا جھوٹا بہتان، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے یعنی کفار سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب پناہ لو غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے اس کام میں آسانیاں، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو سورج کو دیکھے گا، اذا طلعت، جب ابھرتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، ان کی غار سے ہٹ کر گزرتا ہے، ذات الیمین، دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ غار میں، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَنْ يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کرے، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں کبھی دائیں جانب، وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کبھی بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصید، اور ان کا کتا اپنے پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر، لو اطلعت علیہم، اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو، لولیت منہم فرارا، تو تم منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو، ولملئت منہم رعبا، اور تو بھر جائے اس منظر کو دیکھ کر ہیبت سے، ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سارے ماحول کو ایسا کر دیا تھا کہ وہاں اگر کوئی شخص پہنچتا تھا تو اس کا اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، وہ ماحول ایسا روبدار ہو گیا تھا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہنے لگا ان میں سے کہنے والا، کم لبثتم، تم کتنی دیر ٹھہرے، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، بعض نے کہا ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، جب اتنی طویل عرصے تک محو خواب رہنے کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ آج تو وہ کچھ زیادہ سو گئے، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ارے ہم کتنا سو گئے، تو انہوں نے کہا بس دن کا تھوڑا حصہ یا کچھ، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو، یعنی سونے کے متعلق جب ان میں بحث ہونے لگی تو انہوں نے کہا اچھا اس کو وقت ضائع مت کرو، اللہ کے سپرد کر دو کہ ہم کتنا سوئے، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں میں سے ایک سکے کے ساتھ اس شہر کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے جب بشری تقاضے کے تحت سوئے اور اب جاگے تو خالی پیٹ نے کھانا طلب کیا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس وہ دیکھے کس کس کے ہاں اچھا کھانا ہے، عمدہ پاکیزہ کھانا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے لے آئے تھوڑا کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے، نرمی سے کام لے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہو، یعنی ظاہر ہے بادشاہ سے بھاگ کر آئے تھے، پکڑے جانے کا کھٹکا تھا، جو شخص کھانا لانے کے لیے جانے لگا تو اسے خصوصیت سے کہا کہ اگر کوئی زیادتی بھی کرے تو تم چپ رہنا، ایسا نہ ہو کہ اگر تم کوئی سخت کلام کرو تو پکڑے جاؤ تو پھر ہم پکڑے جائیں،
مطلب اس طرح کرنا کہ کوئی تمہیں پہچاننے نہ پائے، چپکے سے ایسے راستے سے جاؤ جہاں زیادہ گہمے گہمی نہ ہو، سامان خوراک لو اور واپس لوٹ آؤ، ایسا نہ ہو کہ بازار کے ہنگاموں میں کھو جاؤ اور پہچان لیے جاؤ۔ انہم ان یظہروا علیکم، وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر، یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم، یا تو وہ تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا تمہیں جبرن اپنے دین کی طرف لوٹائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان کو، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ تاکہ وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بلا شبہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ اصحاب کہف کے ظاہر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے وہاں بھیجا اپنے بندے کو، لیکن وہاں منظر بدل چکا تھا، اب وہاں بادشاہ بہت اچھا آ گیا تھا۔ اور جب بعض لوگوں نے قیامت کا ذکر کیا تو لوگ حیران ہوئے کہ کوئی دنیا سے جانے کے بعد کیسے زندہ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بھی دکھائی کہ اصحاب کہف کو صحیح سلامت جسموں کے ساتھ بیدار کر کے اس زمانے میں جو منکرین قیامت تھے ان کو بھی جواب ملا اور قیامت تک کے لوگوں کو جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی اس کا جواب مل گیا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ بستی والے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تعمیر کرو ان کے غار پر کوئی عمارت۔ یعنی اب جب وہ شخص وہاں پر گیا کھانا لینے کے لیے اور پھر وہ سکہ دیکھ کر پہچانا گیا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ واپس اس کے ساتھ اس غار تک آئے اور انہوں نے سارے ان اصحاب کہف والوں کو، افراد کو دیکھا، ان کا بہت ادب و احترام کیا، اور پھر بعض یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی زندگی جیے تھے اور بعض نے کہا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے وہ جو بادشاہ اور اس کے افراد تھے انہوں نے چاہا کہ ان کے پڑوس میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ آنے جانے والے اس میں عبادت کر سکیں اور اصحاب کہف کی یاد تازہ رہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی یہاں لکھتے ہیں کہ شاید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ ربهم عالم بهم، اللہ ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرهم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر، لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ہم ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، پھر کہیں گے کوئی اصحاب کہف تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے تخمینے اور اندازے لگا رہے ہیں۔ یعنی اصحاب کہف کی تعداد میں جو عیسائی رائے تھی وہ مختلف تھی۔ یعقوبیہ فرقہ کہتا تھا وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا ہے۔ نستوریہ کہتے ہیں کہ 4 ہیں، 5واں ان کا کتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی قیاس آرائیاں اور ظن ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل فرمائیے، ربی اعلم بعدتہم، میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی، ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو صحیح نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے۔ فلا تماری فیہم، پس نہ بحث کرو ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، صرف اتنی جتنا کہ ظاہر ہو چکا۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی سے۔ چنانچہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں یہ بحث مت کرو، کہ بحث کرنے کی یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو کچھ اس واقعے سے عبرت ملی وہ سیکھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز نہ کہنا کسی چیز سے، انی فاعل ذَلِکَ غداً، کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے۔
وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب تو بھول جائے، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھا دے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور ٹھہرے رہے وہ غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ کیے اس پر 9 سال۔ جب کفار نے عناد و آزمائش کے لیے حضور سے اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو ان کے حالات پر آگاہی بخشی اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو جو اصحاب کہف کے حالات بتانے پر آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل قرار دے رہے ہیں، کہہ دیں کہ میری صداقت کی ایسی ایسی روشن دلیلیں اللہ ظاہر فرمانے والا ہے کہ ان کے سامنے یہ واقعہ کیا۔ قل، فرمائیے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے علم غیب آسمانوں اور زمینوں کا۔ ابصر بھی، وہ بڑا دیکھنے والا ہے، واسمع، اور سب باتیں سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور پڑھ سنائیے انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کے رب کی طرف سے کتاب، لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کو۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ یعنی قرار کی جگہ۔ وَاصْبِرْ، روکے رکھیے نفسک، خود کو، مع الذین یدعون ربہم، ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، طلبگار ہیں اس کی رضا کے، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، ترید زینۃ الحیات الدنیا، ان سے آپ کیا چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت، ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور نہ پیروی کریں اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر، عن ذکرنا، اپنی یاد سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ، اور جو خواہش کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا، وکان امرہ فرطا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا، یعنی اس کا معاملہ حد سے گزر گیا کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کو قبول ہی نہیں کرتا اور حد سے تجاوز کرتا ہے۔ وقل، فرمائیے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ فلاں کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو، فلاں کو بیٹھنے دو، فلاں تو اپنے قبیلے کا رئیس ہے، بڑا مالدار ہے، جاگیردار ہے، اس کو جگہ آنے دیں، اس کو نہ آنے دیں۔ تو آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا دل چاہے تو ایمان لاؤ، نہ چاہے تو ایمان نہ لاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو نعمت ایمان سے اس نے نوازا ہے اور تم کو نظر انداز کر دیا تو یہ تو اس کی مرضی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرتا رہے۔ یعنی یہ ایک جیسے نہیں کسی کو دھمکی دی جاتی، انا اعتدنا للظالمین، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، نارن، آگ، احاط بہم سرادقها، انہیں اس آگ کی دیوار نے گھیر رکھا ہے، یا اس آگ کی دیوار میں انہیں گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو فریاد سنی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ، کالمہلی، جو غلیظ ہے پیپ کی طرح، یشفی الوجوہ، اور بھون ڈالتا ہے چہروں کو، بئس الشراب، کتنا برا پینے کا مشروب ہے، ناگوار، وساءت مرتفقا، اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہمارا دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر، عمدہ اور مفید کام جو وہ کرتا ہے۔
اولئک لہم جنات عدن، یہی خوش نصیب ہیں جن کے لیے جنت ہے، تجری بہتی ہے، من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنیں گے سبز رنگ کا لباس باریک ریشمی، من سندس و استبرق، باریک ریشمی اور موٹے ریشم کپڑے کا بنا ہوا، متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں زینت والے سجے ہوئے پلنگوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا اجر ہے، وحسنت مرتفقا، اور کتنی عمدہ آرام گاہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل، کہ ہم نے بنا دیے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ، ہم نے دیے ان میں سے دونوں کو ایک کو دو باغ دیے انگوروں کے، اور ہم نے باڑ بنا دی اس کے گرد کھجور کے درختوں کی، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کو کھیتی کے بارے میں یعنی خوب آگاہی دی، ایسی اس کو عقل دی کہ اس نے اپنی کھیتی کو خوب اچھا اگایا، کلتل جنتینی، یہ دونوں باغ، آتت اکولہا، اپنے پھل لائے، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ کم ہوئی ان میں سے کوئی چیز، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، وکان لہ ثمر، اور باغوں کے علاوہ بھی ان کے اموال تھے، فقال لصاحبہ، تو ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، وہو یحاورہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ وہ اس سے بحث و مباحثے کے درمیان اس سے کہا کہ میں تجھ سے دولت کے لحاظ سے اور نفری کے لحاظ سے زیادہ ہوں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ایک دن وہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، قَالَ، کہنے لگا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں خیال کرتا ہوں یہ میرا سرسبز باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں خیال کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں پاؤں گا اس نصرت گاہ سے اچھی جگہ، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، تو اس کا ساتھی کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس سے بحث کرتے ہوئے، وہ جو اس سے بحث کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفة، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر بنا سنوار کر تجھے اتنا اچھا مرد کیا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ تو اللہ میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا، قلتا، تو کہتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی مدد نہیں، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اور اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اولاد میں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا، تو قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے عطا کر دے اس سے بہتر کوئی چیز، من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر کوئی چیز اللہ مجھے عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارے اس باغ پر کوئی عذاب آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو یہ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان بن جائے، او یصبح ماؤها غورا، یا یوں صبح ہو کہ اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو پھر تو اس کو تلاش کے باوجود نہ پا سکے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ کفِ افسوس ملنے لگا اس مال کے نقصان پر جو اس نے باغ میں خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ اوندھا گرا پڑا تھا اپنے چھپروں پر، یعنی کیا کہ اس کے اوپر کی چیز نیچے ہو گئی تھی اور اس کے جڑیں باہر آ گئی، وَيَقُولُ، کہنے لگا، یا لیتنی، کاش، لم اشرک بربی احدا،
میں نے کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنایا ہوتا، اپنے رب کا شریک نہ بنایا ہوتا، یعنی اس کے ساتھی نے تو اس کو سمجھایا کہ تو بھائی مجھے مال میں اور اس میں کم سمجھ رہا ہے، لیکن تو اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہی تھی اس کے پاس اب کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما کان منتصرا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یعنی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اکھڑا ہوا باغ جو ہے وہ دیکھ کر کافی افسوس کرنے لگا، اب کوئی ایسا نہیں جو اس کی مدد کر سکے اور اس کو بچا سکے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ سارا اختیار اللہ کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے ہے۔ ہوا خیر ثوابا، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، وخیر عقبا، اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے، اور اس کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان فرمائیے ان سے دنیا کی زندگی کی ایک اور مثال، کماءٍ، یہ پانی کی طرح ہے، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، بس وہ گنجان ہو کر اس سے مل گئے، یعنی زمین نے خوب اگایا، یعنی زمین سے جب وہ پانی ملا تو اس نے زمین نے خوب اگایا، فاصبح حشیما تذرہ الرياح، اور جب زمین سے خوب گنجان ہو کر اس کی فصل نکل آئی، فاصبح حشیما تذرہ الرياح، تو وہ پھر ایسے ہو گئی جیسے وہ سیدھا گھاس ہو جاتی ہے، اور اس کو تذرہ الرياح، اس کو ہوا اڑاتے پھرتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ زبر کو زیر، زیر کو زبر کر دیتا ہے۔ یہ ان حقیقت ناشناسوں کو جو غریب اور مفلس مسلمانوں کو نظر حقارت سے دیکھتے تھے اور اپنے دنیاوی جاہ و جلال پر پھولے نہیں سماتے تھے، ان کو دنیا کی بے ثباتی کی مثال سمجھائی جا رہی ہے کہ جب کوئی گھنی فصل پیدا ہوتی ہے، اس کی بالیں گنجان ہو کر آپس میں مل جاتی ہیں، اور برسات کے پانی سے پھر جو فصل اگتی ہے وہ آپس میں خوب مختلط اور ملی جلی ہوتی ہے، اور پھر وہ ایسی ہو جاتی ہے جیسے خشک گھاس۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ اس لیے وہ مثال دے کر اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تو بھی یہاں اپنے مال کو، بیٹوں کو، اولاد کو، پھلتی پھلتی کھیتیوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور حقیقت میں باقی رہنے والیاں نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہیں عملا، جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور حقیقت میں باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، وخیر، اور بہتر ہیں عملا، امید کے لحاظ سے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کھلا میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے آپ کی رب کی بارگاہ میں صفے باندھے ہوئے، سب مخلوق صفے باندھے سر جھکائے اپنے رب کے حضور حاضر ہوگی۔ دنیا میں جو عمر بھر قیامت کا انکار کرتے رہے اور فلسفہ بھرگارتے رہے اور کہتے رہے بتاؤ کیا قیامت کی کوئی حقیقت ہے، وہ بھی اس دن سر جھکائے عاجز ہو کر کھڑے ہوں گے۔ لقد جئتمونا،
پس ہم انہیں کہیں گے لاؤ لقد جئتمونا، تم اب آ گئے ہو ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرتن، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اول مرتن پہلی بار تباہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، بل زعمتم، کیا تم یہ خیال کیے ہوئے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ نہیں آئے گا یہ قیامت کے وعدے کا مقررہ وقت، یہ وعدے کا وقت جو قیامت کے لیے مقرر ہے یہ نہیں آئے گا، تم یہ گمان کیے ہوئے تھے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، پس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس میں جو کچھ ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا، ہائے کاش، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ تو کسی چھوٹے گناہ کو نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس دن وہ پالیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب تو یہ حبیب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں ساری قیامت کے احوال کو بیان کیا، اور اتنا خوبصورت قیامت کا بیان کیا کہ جو ان آیتوں کو پڑھ لے اسے اپنی دنیا کے مال اور اولاد کی حقیقتیں بھی، اور قیامت کے آنے کی، اور اس دن اللہ کے حضور پیش ہو جانے کی حقیقت بھی اس پر واضح ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ قوم جن سے تھا، ففسق عن امر ربہ، پس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ، کیا تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اولیاء، اپنا دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، وہ حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو، ویوم، اور اس روز، یقول، اللہ فرمائے گا، نادو، بلاؤ، شرکائی الذین زعمتم، جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلیستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان ایک آڑ، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور نہ پائیں گے اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا لو ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کس چیز نے روکا ہے ان لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس، سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگلوں کا دستور، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مجدہ سنانے والے اور ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور انہوں نے بنا لیا میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور جن سے وہ ڈرائے گئے تھے ان کو مذاق بنا لیا،
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی اس کے رب کی آیتوں کی، نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کی، فأعرض عنہا، پس اس نے روگردانی کر لی ان سے، ونسی ما قدمت یدا، اور فراموش کر دیا ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور اس کے دونوں ہاتھ ہم نے ڈال دیے ان کے، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم مَّا كَسَبُوا، اگر وہ پکڑ لیتا ہے انہیں ان کے کیے پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، حالانکہ وہ انہیں سزا دیتا ہے ایک وقت مقررہ کہ وہ نہیں پائیں گے اس کے بغیر کوئی دلیل، کوئی پناہ کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیا ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے لیے ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا لفتاہ اپنے نوجوان ساتھی کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا چلتے ہوئے گزار دوں گا مدت دراز۔ ابی بن کعب نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ نے نہ چاہا کہ آپ نے علم کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا، چنانچہ اللہ نے آپ پر وحی بھیجی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، الہی میں اس کی خدمت میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لو، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہ میرے اس بندے کی قیام گاہ ہوگی۔ اور آپ کے ساتھ ایک نوجوان بھی گیا، اس نوجوان سے مراد یوشع بن نون ہیں۔ وہ نوجوان تھے اور سفر و حضر میں حضرت کلیم اللہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جمہور علماء کا مذہب ہے کہ وہ بندہ خضر علیہ السلام ہے۔ ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے۔ جہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ سرسبز ہو جاتی ہے، اس لیے خضر آپ کا لقب ہو گیا اور اسی لقب سے آپ مشہور ہو گئے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ ولی ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ وہ نبی تھے۔ فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، جہاں آپس میں دو دریا ملتے ہیں، نسیا، دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو مچھلی نے اپنا راستہ دریا میں بنا لیا۔ جب دریا کے سنگم پر پہنچے تو تھکن دور کرنے کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھے۔ توشادان میں بھنی ہوئی مچھلی تھی، اسے جب اس خطے کی ہوا لگی جہاں مرد خدا کی سانس کی مہک بسی ہوئی تھی تو وہ زندہ ہو گئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے حقیقت حال دریافت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور الیاس، ہماری روحوں کو اللہ نے ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ہم گمراہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ کا ارادہ ہو اسے روحانی نسبت عطا کرتے ہیں۔ ہمیں اولیاء اللہ میں سے جو کتب مدار ہوتا ہے اس کا معاون مددگار بنایا گیا ہے۔ اللہ نے اسے مدار عالم بنایا ہے اور اس کی برکت و فیض سے دنیا کی بقا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
فاتخذ سبیلہ فی البحر، تو مچھلی نے بنا لیا دریا میں اپنا راستہ سرابا، سرنگ کی طرح. فلما جاوزا، بس جب وہ وہاں سے آگے بڑھے، قال لفتاہ آتنا غدانا، تو آپ نے اپنے ساتھی کو کہا لے آؤ ہمارا صبح کا ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اس سفر میں بڑی مشقت اور تکلیف. آرام کرنے کے بعد جب سفر شروع ہو گیا، کچھ دور پہنچے تو تھکاوٹ کا احساس ہوا اور بھوک نے بھی آ لیا. تو آپ نے اس نوجوان کو کہا کہ کھانا لاؤ. اب یوشا کو یاد آیا کہ وہ اس چٹان کے نیچے جس سستانے بیٹھے تھے، تھوڑی دیر آرام کرنے بیٹھے تھے، تو اس تو مچھلی تو وہاں توشادان سے نکل کر دریا میں کود گئی تھی اور وہ آپ سے عرض کرنا بھول گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے یہ سارا ماجرا عرض کیا اور اپنی بھول کی بھی معافی مانگی. قال، ساتھی نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مچھلی مجھے اور نہیں فراموش کرائی گئی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں. عجبا، بڑے تعجب کی بات ہے. قال ذلک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے. وہیں تو ہماری ملاقات ہونی تھی اس مرد خدا سے جس سے ملنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. پھر وہاں سے واپس پلٹے تو حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا، آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ آپ نے پوچھا، آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ حضرت خضر نے فرمایا، جس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، جس نے تجھے میری طرف بھیجا ہے، اسی نے مجھے بتایا. قال ذلك ما كنا نبغي، فرمایا یہی تو ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے. فارتدا على آثارهما قصصا، دونوں لوٹے اپنے قدموں کو نشان دیکھتے ہوئے. فوجدا عبدا من عبادنا، من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. تو انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے. عبادنا، اس میں اضافت شرف ہے، اضافت عزت افزائی ہے، یعنی وہ ہمارے ان بندوں سے تھا جن کو ہمارے حضور میں قرب کا مقام حاصل تھا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم، ایسا علم عطا فرمایا تھا جو عام انسانی ادراک سے بالکل جدا ہے. وہ علم کہ جہاں حقائق و مطالب کا انکشاف ہوتا ہے، جہاں ذات باری اور صفات باری کی حقیقت پر آگاہی ہوتی ہے. قال له موسیٰ، کہا اس بندے کو موسیٰ نے، هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا. اس بندے کو موسیٰ نے کہا، قال له موسیٰ، موسیٰ نے کہا اس بندے کو، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے مجھے عطا فرمائیں. قال، اس بندے نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہ ہو. یعنی علوم تکوینیہ کے جو راز مجھ پر منکشف کیے گئے ہیں ان کے بارے میں تو آپ ضرور سوال کریں گے. قال، موسیٰ نے کہا، ستجدونی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی معاملے میں حکم عدولی نہیں کروں گا. قال، اس بندے نے کہا، فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیے گا نہیں. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر کروں.
آپ کے سامنے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ قال، موسیٰ نے کہا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے تو اس میں شگاف کر دیا کہ ڈوب جائیں اس کے سوار۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ یہ کیسا برا کام لے آئے، کیسا برا کام آپ نے کر دیا۔ قال، بندے نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری سنگت پہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال، موسیٰ نے عرض کی، لا تؤاخذنی بما نسیت، مجھ پر گرفت نہ کریں اس بارے میں جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ سختی کرو مجھ پر اس معاملے میں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس بندے نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، موسیٰ نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک معصوم جان کو مار ڈالا بغیر کسی بدلے کے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو بہت ہی ناپسند بات لائے ہیں۔ قال، اس بندے نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال، ان سألتک عن شیء، تو انہوں نے عرض کی کہ اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے یہ عذر قبول فرمائیے، یعنی پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا اتایا اہل قریہ، یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلہا، انہوں نے اس سے کھانا طلب کیا، فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان کی مہمان نوازی سے، فوجد فیہا جدارا، تو پھر ان دونوں نے پائی اس گاؤں میں ایک دیوار، یرید ان ینقض فاقامہ، وہ دیوار گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ قال، موسیٰ نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ جو آپ نے یہ دیوار ٹھیک کی اس پر محنت مزدوری ہی طلب کر لیتے۔ یہ گاؤں والوں نے اتنی بے مروتی کا ثبوت دیا، ہمیں سوکھی روٹی تک نہیں دی، آپ نے بلا معاوضہ ان کی دیوار کو درست کر دیا۔ قال، اب بندے نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ چند غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو عمل کرتے تھے دریا میں، فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ اس کے آگے ایک جابر بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو حقیقت یہ ہے اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ زندہ رہا تو مجبور کرے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو پس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور وہ زیادہ مہربان ہو اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ اس شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، بس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور نکالیں اپنا مال۔ پتہ چلا محمد بن منقدر سے مروی ہے، اللہ اپنے ایک نیک بندے کی صلاح و تقوی کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی اور اس کے خاندان کی نگہبانی فرماتا ہے، اور جب تک وہ نیک بندہ کسی مقام پر سکونت پذیر رہتا ہے تو اللہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کی 7 پشتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ رحمت من ربک،
یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی، تیرے رب کی خاص رحمت تھی۔ وما فعلته عن امری، اور جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ حقیقت ان امور کی ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے متعلق، قل فرمائیے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، میں بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے بتا دیا تھا ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان۔ فاتبع سببا، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیئۃ، تو وہ دیکھا اس نے کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک سیاہ چشمے میں، ووجد عندہا قوما، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو انہیں سزا دو، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سورج ایسے لگ رہا تھا کہ غروب ہو رہا ہے، اور یہ یعنی وہ فتح کرتے ہوئے کہا کہ ایشیا کوچک کا مغربی علاقہ تھا۔ بعض نے کہا وہ نبی تھے، بعض کا خیال ہے کہ وہ ولی تھے۔ قال، ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے بڑی سخت سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے۔ یعنی اس نے اپنی نیک نفسی کی وجہ سے ان کے تمام قصوروں کو معاف کر دیا، اور آئندہ کے لیے انہیں متنبہ کر دیا کہ وہ غلط کام نہ کریں۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر روانہ ہوا دوسرے راستے پر۔ اب یہاں سے دوسری مہم شروع ہو گئی۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، تو وہ پھر پہنچا ایسی جگہ پر جہاں آفتاب طلوع ہو رہا تھا، وجدہا تطلع علی قوم، تو وہاں اس نے پایا ایسی قوم کو، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جس نے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، یعنی مکانات وغیرہ بنانے کی یا کچھ خیمے وغیرہ لگانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، اور اپنی وحشی زندگی پر مطمئن تھے وہ۔ کذالک، بات یوں ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے پایا ان دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ قالوا، بولے، یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج، یعنی کچھ روپیہ مال، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تاکہ آپ بنا دیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ یعنی وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین کو اپنی داستان غم سنائی اور اسے بتایا کہ یہ وحشی اور درندہ صفت قبائل آئے دن ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نکل کر ان کا سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ قالا، بولا، ما مکنی فیہ ربی، وہ دولت جس میں مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے، خیر، بہتر ہے، فاعینونی بقوت، پس تم مدد کرو میری جسمانی مشقت سے، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ یعنی ان لوگوں نے ان کو مالی امداد کی پیشکش کی، آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے جسمانی کام کرنے والے لوگ چاہیے۔ آتونی زبر الحدید، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب وہ ہموار ہو گیا وہ خلا، قال انفخوا، جو دونوں پہاڑوں کے درمیان تھے، تو فرمایا انفخوا، اس کو دھونکو، حتی اذا جعلہ نارا، جب کہ وہ بن گیا
لوہا آگ بن گیا۔ قال تو فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس سے پگھلے ہوئے لوہے پر ڈیلوں۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، سو بڑی کوشش کے باوجود وہ اسے سر نہ کر سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یعنی جب وہ پگھلا ہوا ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ذرہ تھا، اس لوہے کی چادر پر چادریں بھر دی گئیں، پھر اس پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ لوہا پگھل گیا، پھر تانبا پگھلا ہوا ڈالا گیا، چنانچہ لوہے اور تانبے کی دیوار بن گئی جس کو گرانا اور پھاندنا بالکل مشکل ہو گیا اور سوراخ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ تو اب ذوالقرنین نے ان کی خواہش کے مطابق ایک مضبوط اور بلند دیوار تعمیر کر دی جس کو عبور کرنا یاجوج اور ماجوج کے لیے مشکل ہو گیا۔ قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور ہم گزارا کریں گے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، تند موجوں کی طرح، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ یعنی جب ہم ایسا کریں گے تو بعض کو اس دن تند موجوں کی طرح وہ دوسروں میں گھس جائیں گے کہ پھر آندھی طوفان کی طرح یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا بالکل سامنے، الذین کانت اعینہم جن کی آنکھوں پر پردے تھے، جن کی آنکھوں پر فی غطاء پردے تھے، عن ذکری میری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور جو کلمہ حق بھی سن نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا گمان کرتے ہیں کافر، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو اپنا حمایتی، میرے بغیر وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ یعنی یہ کفار جو ہیں یہ دوسروں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کفار کی رہائش کے لیے۔ قل فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے لوگوں کہ ہم مطلع کریں ان لوگوں پر جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی آرستگی میں کھو کر رہ گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے روز قیامت کوئی ترازو نصب نہیں کریں گے۔ لا نقیم، نہیں قائم کریں گے ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، وزنا، کوئی ترازو۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ تو ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں اور رسولوں کو مذاق بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو فردوس کے باغات ان کی رہائش گاہ ہوں گے، ان کے ٹھہرنے کی جگہ ہوں گے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس جگہ کو نہیں چاہیں گے کہ وہ جگہ کو بدل لیں۔ قل فرمائیے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرمائیے اگر ہو جائے سمندر روشنائی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے ختم ہو میرے رب کے کلمات، ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر ہم لے آئیں اتنی اور روشنی اس کی مدد کو تب بھی ختم نہ ہو اس رب کی تعریفیں۔ قل فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی بشر ہوں، ظاہری حلیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یوحی الیہ، لیکن شان میری یہ ہے کہ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، میرا اور خود تمہارا خدا اللہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو، پس جو امید رکھے، لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔
صدق اللہ العظیم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین، جو کچھ قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، یا اللہ جو قرآن کی کلاسز ہوئیں، جو کچھ قرآن کو یا اللہ تعالیٰ سب پڑھا گیا، اللہ اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ فرما، ہمارے لیے نور اور ہدایت بنا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے صحیح، ہمیں اس سے واعظ و نصیحت لینے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ان قرآن کے پڑھنے کا اثر، سننے کا اثر ہمارے دل میں اتار دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور سننے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. سب غمزدوں کی مدد فرما. سب کی دکھ تکلیف مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما. سب کی حاجتوں کو پورا فرما. سب کے سوالوں کو پورا فرما. اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرما. اپنی رضا ہم سب کا مقدر فرما. اللہ اپنی رضا ہم سب کا مقدر فرما. اپنی رضا ہم سب کا مقدر فرما. ہم سب سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. اے مالک و مولا، اے پروردگار، یا خالق کائنات، یا مالک کائنات، اس ٹوٹے پھوٹے عمل میں جتنی کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں ہوئی وہ سب معاف فرما، اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اور قرآن کو کل قیامت کے دن ہمارا شفیع بنا، اور ماہ رمضان کو بھی ہمارے لیے قیامت کے دن شفیع بنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. ہمیں قرآن ذوق و شوق سے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ساری زندگی ہمیں اس قرآن سے وابستگی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اس قرآن کی برکت سے ہم سب کی زندگی کی تمام دکھ تکلیف مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما. دونوں جہانوں میں ہمیں عزت، عفت، امن، عافیتیں اور نیک نامیاں عطا فرما. ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے خاص قرب والے بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سب کو السلام علیکم.